بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پہلا حصہ جو مکی زندگی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی ہم نے ابتدا کی تھی۔ ابتدا میں ہم نے سیرت اور تاریخ کا معنی اور مطلب بیان کیا تھا، اور سیرت ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے، یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ سیرت کا مطالعہ، سیرت کی کتابیں پڑھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اس کا بھی تذکرہ گزر گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کی زندگی، روزمرہ کی زندگی، آپ کی عبادتیں، آپ کی سیاست، آپ کے معاملات، گھریلو حالات اور دوستوں کے ساتھ اور دیگر قوموں کے ساتھ آپ کے تعلقات، ان سب کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ ایک مسلمان اس دنیا میں جب زندگی گزارتا ہے تو اس کا کام صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہوتا، صرف روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا عالم یا ان تمام چیزوں سے متعلق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزاری۔ تو ہم جب زندگی گزارتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی ملک میں رہتے ہیں، ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں، کسی شہر میں ہوتے ہیں، وہاں کے اپنی حالتیں ہوتی ہیں، ہم کسی کے پڑوسی ہوتے ہیں، پڑوسی مسلمان بھی ہوتا ہے، کافر بھی ہوتا ہے، ہم تجارت کرتے ہیں، تجارت اور لین دین یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کافروں کے ساتھ بھی اس کے ہماری تجارتی تعلقات ہوتے ہیں، یہود و نصارہ سے بھی ہوتے ہیں، مشرکین سے بھی ہوتے ہیں، مجوسیوں سے بھی ہوتے ہیں، شیعوں سے بھی ہوتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کے علاوہ دیگر قوموں سے بھی ہماری تجارتیں جاری ہیں۔ تو نبی نے ایسی صورت میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اور جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو سفر میں عبادت کیسی ہوگی اور سفر کے احکامات کیسے ہوں گے، سفر میں چلتے پھرتے ہوئے، جاتے آتے ہوئے دین کی دعوت کیسے دینی ہے، اور دیگر اقوام کے ساتھ ہمارے کیا روابط ہونی چاہیے۔ اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک عنوان یہاں بنایا ہے، کیا عرب سب سے بری قوم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، آپ پر نازل کردہ قرآن عربی ہے، آپ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں، احادیث کا ذخیرہ وہ عربی میں ہے، خلفائے راشدین یہ عربی تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد میں تقریباً 99% عربی تھے۔ اس طرح سے دنیا کے اندر الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ علاقوں میں جن لوگوں نے اسلام کو پھیلایا ہے، اسلام کی نشر و اشاعت کی ہے، وہ عرب تھے۔ تو پھر یہ سوال کا مطلب کیا ہوا کہ کیا عرب سب سے بری قوم ہیں؟ تو اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ ہم نے یہ سوال کیوں رکھا ہے؟ چونکہ موجودہ حالات میں آپ دیکھیں گے ہمارے اطراف میں جو مسلمان موجود ہیں، ان مسلمانوں میں سے
بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عربوں کو دنیا کی بدترین قوم سمجھتے ہیں، برا بولتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں عربوں پر، اور ان لوگوں کو ایک عجیب سا نمونہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں دنیا کے کافروں سے خوش رہتے ہیں، مشرکین کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، ان کی برائی نہیں کرتے، شیعوں کے ساتھ بھی بڑی محبت سے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ حالانکہ عربوں کو جن برائیوں کے نام سے وہ گالیاں دیتے ہیں، ویسی ہزار گنا زیادہ برائیاں شیعوں میں بھی موجود ہیں، اور کافروں میں بھی موجود ہیں، مشرکین میں بھی موجود ہیں، اسی طرح سے فارسیوں میں بھی موجود ہیں، غیر عرب میں بھی موجود ہیں، ان سے ہزار گنا زیادہ برائیاں۔ لیکن جن کے پاس اتنی کثیر تعداد میں برائیاں ہیں، ان سے بہت سے مسلمانوں کو بڑی محبت ہے، لیکن عربوں کی ایک ایک برائی کا تذکرہ کر کے پورے عرب سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور کیا حقیقت میں عرب برے ہیں؟ تو اس سلسلے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب قوم کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ ایک بات جان لیں، ہم نے تو یہ پڑھا ہے، یہ سنا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے، آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی، تو اس وقت مکہ میں بت پرستی ہوتی تھی، لوگ شراب کے بھی عادی تھے، اور لوگوں میں آپسی اختلافات بھی ہوتے تھے، قتل، قتال، خونریزی، یہ سب چیزیں جاری تھی۔ 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے۔ عرب کی یہ حالت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں کے باوجود اس قوم کے بارے میں کیا کہا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت مروی ہے، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق الخلق، اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا، فجعلنی من خیر فرقہم و خیر الفریقین، اب ان مخلوقات میں سے جو سب سے بہترین تھے، مخلوقات میں الگ الگ قومیں ہیں، ان الگ الگ قوموں میں سے جو سب سے بہترین قوم تھی، اللہ نے مجھے اس میں سے پیدا کیا۔ ثم خیر القبائل فجعلنی من خیر القبیلتی، پھر اس قوم میں، یعنی وہ قوم کون سی قوم ہے؟ جس قوم میں اللہ نے مجھے پیدا کیا وہ عرب قوم ہے۔ بہت سی قومیں ہیں دنیا کے اندر، عرب، فارس اور دیگر قومیں، یورپ کی قومیں ہیں، عبرانی، سریانی، الگ الگ، یہ سب الگ الگ ہیں۔ اتنی قوموں کے درمیان میں سے اللہ نے مجھے بہترین قوم میں یعنی عرب میں پیدا کیا۔ ثم خیر القبائل فجعلنی من خیر القبیلتی، چونکہ عرب میں قبائل تھے تو ان عرب قبائل میں سے سب سے بہترین قبیلے میں مجھے بنایا۔ ثم خیر البیوت فجعلنی من خیر بیوتہم، پھر جس قبیلے میں مجھے پیدا کیا اس قبیلے میں بہت سے گھرانے تھے، بہت سے خاندان تھے، ان تمام خاندانوں میں سے سب سے اچھا جو خاندان تھا اس میں سے مجھے بنایا۔ فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا، تو میں، آپ کہتے ہیں شخصیت کے اعتبار سے میں سب سے بہترین شخص ہوں، اور خاندان کے اعتبار سے بھی میرا خاندان سب سے بہترین خاندان ہے۔ تو سب سے بہترین خاندان نبی کا، سب سے بہترین قبیلہ نبی کا، سب سے بہترین قوم نبی کی۔ اب اگر یہ پوچھا جائے سب سے بہترین خاندان نبی کا وہ کون سا ہے؟ بنو ہاشم۔ سب سے بہترین قبیلہ وہ کون سا ہے؟ قریش۔ اور سب سے بہترین قوم وہ کون سی ہے؟ وہ عرب، وہ عرب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی تعریف کرتے ہیں۔ یہاں تمہیداً ہم یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں
کہ نبی عرب کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ہمارے اطراف میں بعض مسلمان عربوں کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، عرب کی غلط تصویر کشی۔ چونکہ نبی کی زندگی ہم پڑھ رہے ہیں تو نبی جس قوم میں پیدا ہوئے، ظاہر سے بات ہے اس قوم کے حالات کے جانکاری بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ہمارے پاس جب بھی عربوں کا تذکرہ آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، یا کبھی آپ جمعہ کے خطبوں میں سنیں گے، درس وغیرہ میں سنیں گے، تو عموماً لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنیں گے عرب بہت بدترین قوم تھی، بڑی بت پرستی ہوتی تھی، شراب نوشی ہوتی تھی، قتل و خونریزی ہوتی تھی، ایسی ایسی حالت میں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ تاثرات، یہ تبصرے، یہ اس طرح کے ڈائلاگ، اس طرح کے جملے مسلمان سننے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے وہ بہت گندا علاقہ تھا، بہت گندی قوم تھی وہ۔ اب وہ قوم میں کون ہے؟ ظاہر بات ہے وہ قوم، جس قوم میں نبی پیدا ہوئے اس میں آپ کے والدین ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے دادا ہیں، آپ کے چچرے بھائی ہیں، آپ کے چچرے چچا لوگ ہیں، پورا خاندان ہے آپ کا۔ یہ سارے لوگ ہیں جن کا آپ سے کچھ قریبی رشتہ بھی تھا اور جن کا آپ سے تھوڑا دور کا رشتہ تھا۔ آپ کے والد کے رشتے سے بھی ہیں، آپ کی والدہ کے رشتے سے بھی ہیں، آپ کے دادا کے بھی رشتے سے ہیں، آپ کے دادی کے بھی رشتے سے ہیں، آپ کے نانا کے رشتے سے بھی ہیں، آپ کی نانی کا بھی رشتہ ہے۔ یہ سب لوگ وہاں ہیں، سب ملے جلے خاندان، ملے جلے گھرانے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ جب ہم یہ تصور، یہ تبصرہ سنتے ہیں لوگوں کی زبان سے، تب ہمارا ذہن کیا بنتا ہے؟ ہم کیا سنیں گے، کیا سمجھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے وہ بہت برے لوگ تھے، بری قوم تھی، بڑی گندگی وہاں چلتی تھی، اور اس جگہ پر آپ پیدا ہوئے۔ تو یہاں نبی کے گھرانے کو، نبی کی قوم کو برا کہہ کر، ان کی برائی کہہ کر کرتے ہوئے، سیدھے اس طرح سے نبی کے اس فرمان کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جس کے بارے میں ہم نے یہ بتایا کہ آپ نے کہا تھا سب سے بہترین قوم، دنیا کی سب سے بہترین قوم یہ قوم ہے، دنیا کا سب سے بہترین قبیلہ میرا قبیلہ ہے قریش، اور قریش مکہ میں ہے۔ قریش بت پرستی بھی کر رہے ہیں، قریش وہاں آپس میں لڑائی بھی کر رہے ہیں، قریش میں شراب نوشی بھی ہو رہی ہے، پھر بھی آپ نے کہا سب سے بہترین قبیلہ یہ قریش ہے۔ تمام قبیلوں میں جو سب سے بہترین قبیلہ تھا، اللہ نے اس قبیلے میں مجھے بنایا۔ مطلب کیا ہوا؟ قبیلے تو اور بھی تھے لیکن بہترین قبیلہ قریش تھا۔ قریش کہاں آباد تھا؟ قریش مدینہ مکہ مکرمہ میں آباد تھا۔ ابو جہل، ابو لہب، ابو طالب، ابو سفیان، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب تو قریش ہیں، یہ پورے کے پورے قریشی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو اچھا بتایا، اور ہم جب اس طرح کا تبصرہ کرتے ہیں تو اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ وہ اچھے لوگ نہیں تھے، اور اس کے لیے کچھ باتیں پیش کی جاتی ہیں، کچھ حوالے دیے جاتے ہیں۔ حوالوں میں ایک حوالہ یہاں پر یہ ہے، قتل و غارت گری۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ عربوں میں قتل و غارت گری بہت ہوتی تھی، عربوں میں قتل و غارت گری بہت ہوتی تھی۔ قتل، خونریزی، لڑائی، بت پرستی، چوری، شراب نوشی، اس زمانے میں دنیا کا کوئی ایسا علاقہ ان تمام برائیوں سے محفوظ نہیں تھا، کوئی بھی علاقہ۔ بلکہ ان برائیوں میں دوسرے علاقے زیادہ آگے تھے۔ بت پرستی میں مکہ سے زیادہ ملک شام کے علاقے کے لوگ ملوث تھے، یہاں سے زیادہ برائیاں دوسرے علاقوں میں ہوتی تھی۔ لیکن چونکہ ان کا کسی کتاب میں خاص طور پر تذکرہ نہیں ہے، نبی کی سیرت لکھتے ہوئے ہم یہاں کا ذکر کرتے ہیں، تو بار 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 یہاں کا تذکرہ ہونے سے ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کے سب سے برے لوگ تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
مکہ مکرمہ، مکہ کی آبادی، عرب اور قریش دنیا کے اس زمانے کے سب سے اچھے لوگ تھے۔ اگر قتل خوریزی مکہ میں تھی، جیسے ہر شہر میں ہوتی ہے، ہمارے پاس حیدرآباد شہر ہے، حیدرآباد شہر میں اچھے لوگ بھی ہیں اور ایک دوسرے کا قتل کرنے والے لوگ بھی ہیں، لڑائیاں کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ یہ تو اس طرح کی برائیاں ہر زمانے میں ہوتی ہیں، ہر علاقے میں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ مکہ مکرمہ کا ایک نظام پائیں گے کہ مکہ میں ایک نظام تھا قصاص کا اور دیت کا، جو نظام اسلام میں ہے آج بھی اسلام میں موجود ہے، وہ نظام مکہ میں پہلے سے تھا۔ قصاص کا بھی نظام تھا، دیت کا بھی نظام تھا۔ کیا مطلب ہوتا ہے قصاص اور دیت کا؟ قاتل کو بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس سے امن قائم ہوتا ہے۔ اور مکہ میں قصاص کا نظام تھا، مکہ میں دیت کا بھی نظام تھا کہ اگر قاتل کو قتل نہیں کیا جاتا ہے تو اس سے دیت لی جائے گی، 100 اونٹ دیت لی جائے گی، 100 اونٹ۔ اور بہت بڑی بات ہوتی ہے 100 اونٹ اس زمانے کے حساب سے بھی اور آج کے زمانے کے حساب سے بھی، اتنا دینا پڑتا تھا مقتول کے وارثین کو۔ تو جہاں اتنا بڑا جرمانہ ہو قتل پر، اتنی بڑی سزا ہو قتل پر، بھلا وہاں قتل زیادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر جیسے آپ دیکھیں سعودی عرب میں اس وقت قاتل کو قتل کیا جاتا ہے یا اسے دیت لی جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں دیگر ملکوں کے مقابلے میں قتل کم ہوتا ہے۔ تو جہاں قصاص کا نظام ہو، دیت کا نظام ہو، وہاں پر قتل زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اب ان کے علاوہ فارس کا علاقہ اور ملک شام، قیصر و کسریٰ جو اس زمانے میں حکومتیں تھی، وہاں ایسا کوئی نظام نہیں تھا۔ یمن کے اندر وہاں ایسا کوئی نظام نہیں تھا، اور باقی دنیا اس میں کوئی ایسا نظام نہیں تھا، تو وہاں یہ ساری چیزیں زیادہ ہوتی تھی۔ اسی طرح سے جب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 13ویں سال قتل کرنا چاہتے تھے تو قتل کرنے سے پہلے انہوں نے باقاعدہ دیت کی بات کی تھی کہ ہم نبی کو قتل کریں گے اور اپنی طرف سے دیت دیں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم قتل کر دیں گے کون کیا کر لے گا ہمارا، نہیں، ان لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا، مشورہ کیا تھا کہ ہم نبی کو قتل کریں گے، اور قتل کرنے کے بعد ایک آدمی کی قتل پر جو دیت ہوتی ہے 100 اونٹ، ہم سب مل کر نبی کے گھرانے والوں کو دیں گے۔ تو دیت کا نظام وہاں تھا، قتل پر دیت کا نظام موجود تھا۔ اور اس زمانے میں جبکہ ابھی اسلام آیا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا سے ہی، آپ پیدا ہونے سے پہلے سے یہ نظام تھا، اور جب آپ آئے، آپ کو نبوت ملی، آپ نے دعوت دی، تب بھی کفار مکہ کے پاس یہ نظام تھا۔ ابھی قرآن مجید میں قصاص اور دیت کی آیتیں تو مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہیں، اور یہاں مکی زندگی میں کفار مکہ قصاص اور دیت کی بات کر رہے تھے۔ دوسری چیز، دوسری برائی جو بار بار ذکر کی جاتی ہے وہ ہے بت پرستی، کہ مکہ مکرمہ میں بت پرستی بہت زیادہ عام تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بت پرستی تھی، مکہ کے لوگ بت پرست تھے، 360 بت مکہ میں کعبے میں انہوں نے لگا دیے تھے۔ صفا پہاڑی پر ایک بت تھا، مروہ پر ایک بت تھا، ساتھ میں بتوں کو لے کر جاتے تھے، حتیٰ کہ اگر بت بنانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ ملتا تو آٹے کا بت بناتے تھے، آٹے سے بت بنا لیتے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو بنا کر پوجا کرتے، اور پھر جب پوجا ختم ہو جاتی اسی آٹے سے روٹی بنا کے کھا لیتے۔ ایسا بھی کرتے تھے، یہاں اتنی حد تک بھی ان کے پاس بت پرستی موجود تھی۔ مکہ کے اطراف میں الگ الگ جگہوں پر جگہ جگہ بڑے بڑے بت رکھے گئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں مکہ مکرمہ میں جو بت پرستی آئی، اس کی جو تاریخ ہے، خزائی قبیلے کے سردار عمرو بن لوہی، جس کا نام آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہاں یہ عمرو بن لوہی خزائی ہیں۔
عمرو بن لوہی خزائی، خزائی قبیلے کے جو سردار تھے، مکہ کے سردار، ان کا جو زمانہ ہے، یہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 300 سال پہلے کا ہے، تقریباً 300 سال پہلے کا عمرو بن لوہی خزائی کا زمانہ۔ عمرو بن لوہی خزائی یہ ملک شام تجارت کے لیے گئے، اور ملک شام میں وہاں بازار میں انہوں نے بت رکھے ہوئے دیکھے۔ دکانداروں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بت ہے، صنم ہے۔ کہا یہ صنم کس کام کا، اس سے کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ تب انہوں نے کہا یہ ایسے بت ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، بارش نہ ہو تو اس کے سامنے بیٹھ کر بارش مانگتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے۔ بیماری آئے تو اس کے سامنے بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں، بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ مکہ میں بارش نہیں ہوتی تھی، وہاں سوکھا تھا۔ عمرو بن لوہی خزائی نے سمجھا کہ اگر یہ بت لے جا کر ہم مکہ میں رکھیں اور وہاں اگر بارش کی دعا مانگیں تو ہمارے پاس بارش ہونے لگے گی۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلا بت مکہ مکرمہ میں جو داخل ہوا، یہ عمرو بن لوہی الخزائی کے ہاتھوں، عمرو بن لوہی الخزائی کے ہاتھوں، جس نے عمرو بن لوہی الخزائی جس نے سب سے پہلا بت جو مکہ میں داخل کیا تھا، اس بت کا نام تھا ہوبل۔ ہوبل نامی بت یہ ملک شام سے مکہ میں لایا اور کعبے کے سامنے اس کو رکھ دیا۔ یہاں سے آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ میں بتوں کی ابتدا ہوئی، بت پرستی کی ابتدا ہوئی، نبی کے پیدائش سے تقریباً 300 سال پہلے۔ جبکہ 300 سال پہلے سے دنیا کے تقریباً تمام علاقوں میں بت پرستی موجود تھی، اور مکہ اس سے پاک تھا، مکہ اس سے مکمل پاک تھا۔ جبکہ مکہ میں آخری نبی جو آئے تھے وہ تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں کے درمیان میں 1000 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ اور پھر یہاں اتنا لمبا فاصلہ ہونے کے باوجود بھی مکہ میں بت پرستی نہیں تھی، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد دنیا کے دیگر علاقوں میں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور زکریا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایسے کئی انبیاء آئے، کئی انبیاء آئے، وہاں بت پرستی ہوتی رہی، بچڑے کی عبادت کی جاتی رہی، جانوروں کی عبادت کی جاتی رہی، سورج اور چاند کی عبادت کی جانے لگی۔ مصر میں، شام میں، ایران میں، عراق میں، فلسطین میں، یہ پورے علاقوں میں سب جگہ پر بت پرستی ہوتی تھی، اللہ کا عذاب نازل ہوتا رہتا تھا۔ پھر دوسرے نبی آتے تھے، پھر وہ نبی کے وہاں کی قوم نبی کے نافرمان بنتی تھی، پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا، وہ قوم ختم ہو جاتی تھی۔ یہ سلسلہ ادھر چل رہا تھا، اور ادھر مکہ مکرمہ میں ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آ رہا تھا۔ نہ یہاں کوئی اللہ کا عذاب آیا، نہ یہاں کی قوموں کے اندر بت پرستی آئی۔ یہاں کی قوم ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ایک منٹ،
جی، تو اس طرح سے مکہ مکرمہ مکمل طور پر ان تمام برائیوں سے محفوظ تھا۔ یہ عمرو بن لوہی الخزاعی کے زمانے سے پھر مکہ میں بت پرستی آئی۔ اس طرح دیکھا جائے تو نبی کی یہ قوم عرب اور نبی کا یہ قبیلہ قریش دنیا میں اس وقت بھی بت پرستی سے سب سے زیادہ محفوظ رہا۔ جب دنیا کے الگ الگ خطوں میں انبیاء آتے گئے، ان انبیاء کی دعوت پر پھر ان کی قوموں پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوتا رہا۔ یہاں مکہ میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، آخر میں سید المرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ درمیان میں 1000 سال سے زیادہ کا فاصلہ گزرا ہے، لیکن بت پرستی یہاں نہیں تھی۔ یہ 300 قریب 300 سال پہلے کی بات ہے۔ عمرو بن لوہی الخزاعی نے مکہ کے اندر بت پرستی کی ابتدا کی تھی۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بت پرست زیادہ مکہ میں تھی یا دنیا کی دیگر قومیں اس میں زیادہ ملوث تھی۔ اسی طرح سے ظلم و بربریت، ظلم کا بھی جب ذکر آتا ہے، لکھنے والے بڑے کھلے دل سے لکھ دیتے ہیں، بہت ظلم ہوتا تھا مکہ میں، بہت ظلم ہوتا تھا، ظلم و بربریت تھی۔ اس طرح کے جملے استعمال کرنے سے مکہ کی شبیہ خراب ہوتی ہے، نبی کے خاندان، نبی کے قبیلے، نبی کی قوم کی شبیہ بگڑ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ظلم تو ہوتا تھا، لیکن جیسے ہم نے لکھا ہے یہ برائی تھی، مگر یمن کے زبیدی تاجر سے مکہ کے باشندے عاص بن وائل سہمی قریشی، عاص بن وائل سہمی قریشی یہ مکہ کا ایک بڑا سردار ہوا کرتا تھا۔ عاص بن وائل سہمی، یہ عاص بن وائل سہمی کون ہے؟ عمرو بن عاص، عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ آپ صحابی رسول کو دیکھیں، عمرو بن عاص بن وائل سہمی، عاص بن وائل سہمی کے بیٹے عمرو، وہ بھی صحابی، اور عمرو کے بیٹے عبداللہ وہ بھی صحابی۔ عاص بن وائل سہمی مکہ کے ایک بڑے سردار تھے، اور یمن سے اس زمانے میں، ان کے زمانے میں ایک زبیدی تاجر آیا ہوا تھا سامان بیچنے کے لیے۔ عاص بن وائل سہمی نے ان سے سامان خریدا، سامان لے لیا، بات چیت ہو گئی، مگر پیسہ نہیں دیا۔ سامان تو لیا، پیسہ نہیں دیا۔ اب وہ تاجر نے بیچارے، جو مسافر تھا، دوسرے علاقے سے آیا تھا، اس نے کہا کہ صاحب پیسہ ہمیں دیجئے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس نے مدد کی درخواست کی، گہار لگائی، اور ان سے کافی زیادہ عاجزی انکساری کے ساتھ مطالبہ کیا کہ میں غریب آدمی ہوں، کچھ پیسہ کما کر اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا ہوں، بچے ہیں میرے پاس، لہذا براہ کرم آپ ہمارا پیسہ دیجئے۔ لیکن عاص بن وائل سہمی کو ایسا لگا یہ مسافر ہے، باہر کا آدمی ہے، میں تو یہاں کا ہوں، یہ میرا کیا کر لے گا، یہ میرا کیا کرے گا؟ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ آدمی اپنے علاقے میں شیر ہوتا ہے، تو انہوں نے ویسا سمجھا۔ وہ زبیدی تاجر، وہ آدمی صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر مدد کے لیے آواز لگاتا ہے کہ مکہ والوں میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ مکہ کے باشندے جمع ہوتے ہیں، زبیدی تاجر سے اس کا واقعہ پوچھتے ہیں کیا مدد کی ضرورت ہے آپ کو۔ جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو پھر مکہ کے بڑے بڑے سردار باقاعدہ جمع ہو کر میٹنگ کر کے یہ طے کرتے ہیں کہ زبیدی کے ساتھ انصاف کیا جانا چاہیے، زبیدی کو اس کا حق دلایا جانا چاہیے۔ زبیدی کون ہے؟ مکہ کا نہیں ہے، باہر کا آدمی ہے۔ ظلم کس نے کیا ہے اس کے اوپر؟ اس کا حق مارا کس نے ہے؟ مکہ کے باشندے نے۔ وہ باشندہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، سردار ہے، وہ مکے کا سردار ہے۔ مکہ کے سرداروں نے مل کر میٹنگ کیا کہ ہم اپنے ساتھی سردار پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ اس مسافر کا حق اسے واپس کر دے۔ حلف الفضول کہتے ہیں اس معاہدے کو، جو معاہدہ، جو میٹنگ ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے سے بڑے خوش تھے۔ آپ کو یہ معاہدہ بڑا اچھا لگتا تھا کہ مظلوم کی مدد کے لیے مشرکین مکہ نے، عرب کے سرداروں نے اتنا بہترین آپس میں معاہدہ کیا تھا۔
جس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں ظلم و بربریت تھی، اس جگہ باقاعدہ اجتماعی شکل میں انصاف کے لیے سرداران آپس میں متفق بھی تھے۔ ایک مثالی کارنامہ، اگر یہ کارنامہ، یہ واقعہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ مکہ میں وہ ویسی ہی برائیاں نہیں تھی جیسے کہی جاتی ہے، بلکہ خیر بہت تھے، خیر کی چیزیں بہت تھی۔ ایسے ہی بیٹی کا زندہ درگور کرنا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ مائک بند کر دیں، کون ہے یہ؟ عمر صاحب، جی چیک کر دی۔ خواتین کا مائک بند کر دیں۔ کلاس کے دوران غفلت سے بھی کسی کا مائک چالو نہیں ہونا چاہیے، نہ آڈیو نہ ویڈیو۔ تمام لوگ اس کا خیال رکھیں۔ کلاس کے بعد آپ کو موقع دیا جائے گا، تب آپ مائک چالو کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، یہ ہم نے بہت سنا ہے۔ کیا ایسا ہے کہ کیا عرب تقریباً ایسے ہی کرتے تھے، یا تقریباً سارے عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے؟ اگر آپ کہیں گے ہاں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر مکہ کی آبادی کہاں سے آئی؟ جب بیٹیاں دفن کر دی جانے لگے گی تو پھر نسل آگے کہاں سے بڑھے گی؟ کہاں سے نبی کی والدہ آئی؟ نبی کے نانی کہاں سے آئی؟ نبی کی دادی کہاں سے آئی؟ نبی کا خاندان کہاں سے آیا؟ نبی کے چچا کہاں سے آئے؟ نبی کے دادا کہاں سے آئے؟ ابو جہل، ابو لہب، ابو طالب، یہ جتنے اطراف میں جو بڑے بڑے افراد تھے، یہ کہاں سے آئے؟ مطلب اس کا ایسا نہیں کہ سب ویسے ہی کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان کے اندر ایک واقعہ، ایک بات مشہور ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو بیوی کو بھی شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ہم نے ہندوؤں کے بارے میں سنا ہے۔ کیا سارے ہندو ایسا کرتے تھے؟ جواب ملے گا نہیں، کوئی کوئی ایسا کرتا تھا، وہ بھی شاذ و نادر ایسا واقعہ تھا۔ ورنہ اگر سارے ہندو ایسا ہی کرتے رہیں تو آج ہندوستان میں 80% اور 20% کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا، ہم ہو جائیں گے 90%، وہ بن جائیں گے 10%، 10 بھی نہیں رہ جائیں گے اگر یہ سلسلہ انہوں نے آج چلانا شروع کر دیا تو۔ آج بھی اگر شروع کر دیا تو آئندہ 10 سال میں دیکھیے سب ختم ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں تھا، نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ بعض مرتبہ کچھ لوگوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں اور کرتے ہیں کبھی کبھار، بس اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے ہندو یہ کام کرتے ہیں۔ ایسے ہی اور ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنی زندگی میں فنا بن فنا یا فنا گھر کے بارے میں جانکاری حاصل کی ہے کہ اس گھر کے اندر اس کے شوہر آدمی کا انتقال ہوا، اس کی چتا کے ساتھ عورت کو جلا دیا گیا۔ کتنے ہندوؤں کو ہم جانتے ہیں اپنی زندگی میں؟ ہم نے بہت سے ہندوؤں سے دوستی کی، بہت سے ان کے تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات، پڑوسی ہیں، سفر میں ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک گھرانہ ہم جانتے ہیں کہ جن کے گھر میں یہ کام ہوا ہے؟ پتا چلے گا نہیں ہوا ایسا۔ پھر وہ تاریخ جو بتائی جاتی ہے ہندوستان کی کہ اس میں یہاں ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے، وہ کہاں کے بارے میں ہے؟ پھر باہر کی دنیا یہ کہتی ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کا یہ طریقہ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو اس کے چتا کے ساتھ جلایا جاتا ہے۔ یہ تو مشہور ہے باہر، مگر ہم کہیں گے ہاں مشہور ضرور ہے، برا واقعہ رہتا ہے تو مشہور ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دردناک واقعہ ہے، لیکن اس کی شہرت کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ ایسے ہی جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے واقعات مکہ میں ہوتے تھے یا عرب میں ہوتے تھے، وہیں پر کتنے ایسے لوگ تھے جو باقاعدہ زندہ دفن کرنے کی کوشش کرنے والے لوگوں سے بیٹیاں اپنے پاس لے لیتے تھے، ان سے کہتے تھے آپ کی بیٹی ہمیں دے دیجئے، ہم انہیں سنبھالیں گے اگر آپ کو بوجھ لگتا ہے تو۔ اس لیے کہتے ہیں صعصع بن ناجیہ تمیمی نے
360 बच्चियों को उनके वालिदैन को बदले में कई ऊंट देकर गोद लिया। जो ऐसी हरकतें कर रहे थे उनको बाकायदा ऊंट देते थे और बदले में उनका बच्चा लेते थे और अपने पास पालते थे। उन्हीं लोगों में ऐसे लोग भी थे। इसका मतलब ये होता है कि ये बुराई थी, लेकिन ये ज्यादा नहीं थी जैसा कि जिक्र किया जाता है। ऐसे ही चोरी, डकैती, धोखा, बेईमानी, ऐसी चीजों का भी तस्करा किया जाता है। हमने उसकी भी तफसील यहाँ बताई है। इख्तिसार के साथ हम पढ़ देते हैं कि चोरी डकैती ये बुराई भी थी, मगर अपने माल में से किसी का पेट भरने में वो सबसे आगे थे। मक्का वाले सबसे आगे थे अपना माल खर्च करके किसी का पेट भरने में। जैसे कि नबी के दादा हाशिम की मेहमान नवाजी मक्का में मशहूर थी। इसी तरह से हातिम ताई की सखावत भी मशहूर है, आज भी मशहूर है। 2026 में भी हमारे पास इसका जिक्र होता है कि हातिम ताई, कहते हैं फला इंसान हातिम ताई की तरह है, मिसालें दी जाती हैं। वो मिसाली इंसान कहाँ का है? मक्के का ही है, ये अरब है। ऐसे ही धोखा और बेईमानी, धोखा बेईमानी ये भी बुराई थी, मगर ताइफ से वापसी के वक्त में मुतइम बिन आदी बिन नौफल बिन अब्द मनाफ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहिफाजत घर पहुंचाया। जबकि मुतइम बिन आदी ये काफिर थे, उस वक्त काफिर थे। नबी ताइफ से मक्का आ रहे थे। मक्का में आने से पहले मुतइम बिन आदी का घर था। आपको डर था कि अगर मैं ऐसे चला गया तो मक्का के लोग मुझे तकलीफ देंगे, मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, मुझ पर हमला करेंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा मुतइम बिन अदी से कहा कि आप मुझे अपने अपनी हिफाजत में मुझे मेरे घर तक पहुंचाइए। तो मुतइम बिन अदी काफिर था, वो तैयार हुआ और नबी को अपनी हिफाजत में लेकर बाकायदा अपने बच्चों के साथ, तलवारों के साथ नबी को साथ लेकर गया। काबे का तवाफ नबी ने उनकी निगरानी में किया और फिर नबी को उनके घर पहुंचाकर कहा कि यहाँ तक आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी मैंने ली थी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जबकि मक्का के लोगों ने देखा मुतइम बिन अदी हमारा आदमी है और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहा है। लोग ताज्जुब कर रहे थे। जहां धोखा, बेईमानी जैसी चीजें थी, वहां ऐसे मिसाली इंसान भी मौजूद थे। अब्दुल्ला बिन उरैक़ित लैसी का वाकया कौन नहीं जानता। जब आप सल्लम के सर पर 100 ऊंट का इनाम रखा गया था, तो उस वक्त अब्दुल्ला बिन उरैक़ित लैसी इंतहाई राजदारी के साथ, अमानतदारी के साथ नबी को तमाम मुशरिकीन की नजरों से बचाते हुए मदीना तक पहुंचा देते हैं। ये ऐसी ऐसी मिसालें हैं। इसी तरह उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो मक्का से मदीना तक इंतहाई अमानतदारी के साथ अकेले पहुंचाते हैं। उम्मे सलमा मुसलमान खातून है, उस वक्त मुसलमान हो गई थी, और उस्मान बिन तलहा मुसलमान नहीं हुए थे। वो मुसलमान नहीं थे, वो काफिर थे। जब उन्होंने देखा कि उम्मे सलमा के शोहर अबू सलमा मदीना में हैं और मुसलमान होने की बिना पर मुशरिकीन मक्का ने शोहर और बीवी के दरमियान में जुदाई पैदा कर दी है, और बीवी चाहती कि अपने शोहर के पास जाए, लेकिन 450 किलोमीटर का लंबा फासला है मक्का से मदीना। भला एक अकेली औरत इतना लंबा सफर, कई दिन गुजरेंगे, कई रातें गुजरेगी, कैसे सफर कर सकती है? उस्मान बिन तलहा को रहम आया और उसने इंतहाई अमानतदारी के साथ उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मदीना तक पहुंचाया। ये ऐसे मिसाली वाकयात जो दुनिया में सुनहरी कलम से लिखे जाएंगे, ऐसे वाकयात मक्का मुकर्रमा के अरब कबाइल के अरबों के थे। तो ये जो वाकयात हैं ये हमें बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कौम है, दुनिया की सबसे अच्छी कौम, ये बुरी कौम कहते कहते आज आप देख रहे हैं दुनिया के सारे मुनाफिकीन अरबों को सबसे ज्यादा बुरा समझ रहे हैं, और जो दुश्मनाने सहाबा हैं, सहाबा को काफिर कहने वालों से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। कहते हैं सऊदी अरब से आपको नफरत क्यों है? तो कहते हैं वहां फिल्म है, वहां लोग गाना गा रहे हैं, वहां फिल्मी हीरोइन जा रही हैं। का इनसे ईरानियों से मोहब्बत क्यों है? कहते हैं वो अबू बकर उमर को काफिर कहते हैं, इसलिए मोहब्बत है। यानी जो सहाबा को काफिर कहते हैं उनसे मोहब्बत, उसको उस बुराई को बुराई तस्वुर नहीं करते,
اور سعودی عرب کے کسی شہر میں کہیں گانا گاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پورے سعودی عرب سے، پورے علماء سے، پوری عوام سے، کعبے کے اماموں سے، مسجد نبوی کے اماموں سے، سارے حکمرانوں سے، سب سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہاں صحابہ کو کافر کہنے کے باوجود بھی پوری حکومت سے، ان کے بڑے بڑے امیروں سے، ان کے صدر سے، ان کی عوام سے، ان کی سرکار، سب سے خوشی کا اور محبت کا اظہار۔ یہ اس کی وجہ ہے، یہ اس کی وجہ ہے جو لوگ ابتدا سے عربوں کے خلاف بیان بازیاں کرتے آئے، نفرت دلاتے ہوئے آئے، نتیجہ آج یہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ایک پیغام یہ دینا چاہیں گے کہ نبی کی قوم جو عرب قوم ہے، دنیا کی سب سے بہترین قوم ہے، جن کے پاس نبی آئے، جو نبی کے ساتھ رہے، جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، قرآن نے ان کے لہجے کا اہتمام کیا، عربوں کے لہجے کا اہتمام کیا، عربوں کے رسم و رواج، ان کے طور طریقے کا اہتمام کیا، ان کے جو عادات و اطوار تھے ان کے بارے میں تذکرہ کیا، ان کی تعریفیں بھی کی جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔